کیا ہے تو اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کی تنخواہ کم ہوگی بچے زیادہ ہوں گے تو اس کے رزق کا وعدہ نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ تنخواہ زیادہ ہو بچے کم ہو تو رزق کا وعدہ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی جب کوئی دلیل دے رہا ہو نا تو بعض دفعہ دلیل اسی پہ پھیر دی جاتی ہے. دنیا میں مجھے ایک بات بتاؤ, مالداروں کے ہاں بچے کم ہوتے ہیں یا غریبوں کے ہاں؟ مالداروں کے ہاں, جن کے پاس بے تحاشا روزی ہوتی ہے. جتنا پیسہ آئے گا بچوں کا ریشو اسی حساب سے کم. یہاں تک کہ جو قومیں ترقی یافتہ ہیں ان میں بچوں کا ریشو اور زیادہ کم ہو گیا ترقی کے بعد. اس کا مطلب یہ ہوس ہے, یہ رزق کی بات نہیں ہے, یہ پلاننگ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ہوس. غریب آدمی میں دولت کی ہوس کم ہوتی ہے تو وہ نسل نہیں روکتا کہ یار میں نے بھی ٹکڑے کھا کے گزارا کر لیا, بچے بھی گزارا کر لیں گے. دولت میں من میں ہوس زیادہ ہوتی ہے, اس کو بچانے کی فکر زیادہ ہوتی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے اسی کے دل میں اس کا عشق ہوگا. جب دولت آتی ہے اور دین نہ ہو ساتھ میں, دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھے, تو دولت کی محبت نہیں, محبت سے اوپر کی چیزیں لالچ اور ہوس وہ آ جاتی ہے ساتھ میں. جتنی دولت زیادہ بچوں کا ریشو اتنا ہی کم. وہ زیادہ اپنی دولت کو بچا رہا ہے. یقین نہ آئے تو یورپ میں جاؤ, وہاں بچے پیدا ہونے پر گورنمنٹ الاؤنس دے رہی ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم بچے پالیں گے آپ کے. انگریز پھر بھی پیدا نہیں کر رہا کہ میں ایک روٹی بھی, ایک دفعہ تو مجھے بسکٹ کھلانا پڑے گا نا چائے میں ڈبو کے, وہ بھی نہیں پلاؤں گا. میرا پیسہ کس کا ہے؟ میرا ہے. تو یہ ہوس ہے یا نہیں ہے؟ اس کی بیس رزق نہیں ہے, اس کی بیس ہے لالچ, ہوس, اپنی دولت پہ صاحب بن کے بیٹھنا. اور اسلام آپ کو اپوزٹ لے کے جاتا ہے, کھلانے والے بنو. نکاح کر کے بیویوں کو بھی کھلاؤ, بچے پیدا کر کے بچوں کو بھی کھلاؤ. اللہ هو المعطی وانا القاسم, حدیث میں آتے ہیں اللہ دیتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بانٹتے ہیں اس کو. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, یہ اسلامی تعلیمات سے 180 ڈگری پہ چل رہے ہیں, بالکل 180 ڈگری پہ. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب یورپ آنے کے بعد کیا بچوں کا ٹاپک لے کے بیٹھ گئے؟ کبھی اسلام کی بات بھی کر لیا کرو. تو میں کیا تورات اور میں کس کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اسلام کی بات ہی کر رہا ہوں. جو تباہی ہمیں نظر آ رہی ہے نا وہ بہت خطرناک ہے, وہ جو نظر آ رہی ہے. کیونکہ اس سے نسل روکنے کے جو اخلاقی نقصانات ہیں, اخلاقی, ابھی تو میں صرف وہ نقصانات بتا رہا ہوں جو فیوچر میں آپ کو ہوں گے. جو اخلاقی نقصانات ہیں وہ اتنے ڈینجرس ہیں کہ آپ کی روح کانپنے لگے. کیوں؟ جب نسل نہیں چاہیے تو پھر جلدی شادی بھی بولو نہیں چاہیے. کیونکہ آج کل ایجوکیشن کو مسلط اتنا کر لیا ہے کہ بھائی شادی کریں گے تو پڑھیں گے کیسے, بچہ ہو گیا تو پڑھیں گے کیسے. تو پہلا نقصان یہ. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ میں ہوس پیدا ہوتی ہے. ساری دولت کس کی ہے؟ بولو میری. یہ ہوس, یہ نقصان, یہ اخلاقی برائی, یہ نقصان کم ہے کیا؟ تیسری, اللہ پہ اعتماد اور توکل بالکل کیا ہو جائے گا؟ ختم. ساری نظر کس پہ ہوگی؟ اپنے دولت پہ. مسلمان اللہ پہ نظر رکھتا ہے, یار رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. کبھی جیب خالی بھی ہوئی تسلی میں رہے گا, یار دینے والا کون ہے؟ اللہ. چوتھی, جب عورتیں مانع حمل دوائیں کھائیں گی تو ڈپریشن میں جاتی ہیں, طلاق کا ریشو کیا ہوگا؟ بڑھے گا. ویسے بھی جن کے بچے زیادہ ہوں ان میں طلاق کا امکان کم ہوتا ہے, وہ بچے ماں باپ کو جوڑ کے رکھتے ہیں. بچے کم ہوں, آج دیکھو نا کتنے ہمارے پاس کیس آئے ہیں, ذرا سی بات پہ عورتیں اپنے شوہر سے خلا لے رہی ہیں, طلاقیں لے رہی ہیں. کیوں بھائی؟ میں کہتا ہوں بچوں کو کہاں لے کے جاؤ گی آپ؟ بھائی 2 بچے ہیں, ایک 7 سال کا ہو گیا, ایک 10 سال کا ہو گیا, تو اب ضرورت ہی نہیں ہے, خرچہ کورٹ سے بندوا دیں گے, میاں دیتا رہے گا. تو یہ طلاق کا ریشو بڑھنا کوئی اچھا کام ہے؟ اولاد زیادہ ہو, میاں بیوی ایک دوسرے کو بھول کے کس کی خاطر نباہ کرتے ہیں؟ اولاد کی. اور ان کی لڑائیاں بھی کم ہوتی ہیں, مشغول ہو جاتے ہیں اولاد میں. اور پھر جو تنہائی ہوگی آپ کو فیوچر میں, اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے گورا شراب پیتا ہے, آپ کیا پیو گے؟ وہ نشہ کرتے ہیں, آپ کیا کرو گے؟ آپ بھی پھر آ جاؤ نشے کے اوپر. یہ تو میں نے چند بتائے ہیں, ورنہ اس کی گہرائی میں جائیں تو اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. سارا سیٹ اپ کی ایسی کی تیسی. اللہ کا کتنا فضل ہوا, اللہ نے مجھے مولوی بنا دیا. اے اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے, تیرا بہت بڑا فضل ہے. ہم اس عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا. میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں نا, چند چیزیں ایسی تھیں
میری تعریف کی بات نہیں کر رہا, ہم تو جتنے ظاہر ہے جو ستاری کا اللہ نے معاملہ کیا ہوا ہے نا, انسان اپنی خوبیاں پیش کرتا ہے نا, برائیاں کون بتاتا ہے. تو یہ نہ سمجھا کریں جب میں کوئی خوبی پیش کر رہا ہوں تو آپ سمجھیں کہ کوئی فرشتہ آسمان سے اتر کے آ گیا ہمارے سامنے. ہر آدمی میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں. خامیوں پہ حکم ہے پردہ ڈالو, اس کو نہ بتاؤ, اور دوسروں کو بھی حکم ہے پردہ ڈالو. تو اس لیے ہم اچھائیاں ہی بیان کرتے ہیں. تو اس سے بس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جایا کریں کہ پتہ نہیں کتنے نیک ہوں گے. اتنے برے بھی نہیں ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. اگر ہے بھی تو اللہ جانے, ہم جانے, آپ کو کیوں بتائیں. ہم ہے نہیں ویسے اتنے. ٹھیک ہے, گرپ آ جاتے ہیں نا. یہ تو خود کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے برے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم اتنے برے نہ ہوں, اللہ کرے. یہ دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں جب کالج سے آیا نا مدرسے میں, تو اللہ نے چند قربانیاں ہم سے لیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا میں نے دیں, مجھے پتا تھا میں نہیں دے سکتا تھا یہ قربانیاں, یہ اللہ نے زبردستی ہم سے لیں. میں توکل سمجھا رہا ہوں آپ کو, توکل. کیونکہ توکل مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے, شارٹ. اور یہ توکل اگر نہیں ہے نا, کروڑوں روپے کروڑ پتی بن کے بھی ڈپریشن میں مرو گے جا کے. توکل اگر ہوگا تو سوکھی روٹی میں بھی آدمی خوش رہتا ہے. ہم جب مدرسے میں آئے, پہلا تانا, پیسہ نہیں کما سکتے. پیسہ کیا ہوگا؟ کسی مولوی کو کیا جاب ملتی ہے بتاؤ آپ؟ کتنے گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے مولانا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. نمبر 2, سفر نہیں ہو سکتا. ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک. اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی, کوئی بات نہیں. ایک دن ویسے ہی دنیا سے, مجھے سفر کا اتنا شوق تھا, میں پاکستان نیوی میں صرف اس لیے جانا چاہتا تھا کہ میں دنیا میں ٹریولنگ کروں. میرے والد صاحب نے بہت ٹریولنگ کی تھی. CDC بنوائی, اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے نا, میرے یہ ہو سکتی تھی ٹرانسفر. اللہ نے وہ قربانی ہم سے دلی کہ ملا کی دوڑ کہاں تک؟ بولو, مسجد تک. ہم نے کہا چلو مسجد تک ہی رہیں گے. اصل کیا ہے؟ آخرت ہے. کیونکہ ہم تو مولاناؤں کو دیکھ رہے تھے مسجد سے گھر, گھر سے مسجد, بیچارے دین کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ ہم سے خدمت لے لے. تیسری چیز تنہائی. سارے کالج اسکول کے دوست کیا ہو گئے؟ بولو نا, چھوٹ گئے. جن کے ساتھ اسنوکر کھیلتے تھے وہ نہیں ہوتا یہ والا. میں جو ایک دن ڈریم ورلڈ میں گیا تو وہاں یہ والا کھیل رہا تھا نا, ابھی تو نام بھی نہیں پتا. وہ فٹ بال نہیں ہوتا, یوں کرتے ہیں. تو میں بڑا اچھا کھیل رہا تھا. انہوں نے کہا یار آپ مولوی ہو کے بڑا ٹائٹ کھیلو. ہم نے کہا یار ہم نے اشارہ فیصل پہ بہت کھیلا ہے. ہمارے کزن تھے, دوستیاں تھیں, یہ کھیل رہے ہوتے تھے نا. اور بھی پتہ نہیں کیا کیا. کرکٹ بہت کھیلا ہے, فٹ بال کھیلا ہے, ہاکی کھیلا ہے. پنجاب میں کھیلا کو کھیلی بولتے ہیں گیم کو. اصل میں لفظ یہ سارے مذکر ہیں. کرکٹ کھیلا جاتا ہے, کھیلی نہیں جاتی. لیکن اب پنجاب میں کیونکہ آبادی ان کی زیادہ ہے, تو جس کی آبادی زیادہ ہوتا ہے پھر کلچر اسی کا چلتا ہے مارکیٹ میں, زبان بھی اسی کی. تو وہ پنجاب والے مذکر کو مؤنث کر دیتے ہیں, تو کہتے ہیں کرکٹ کھیلی. تو اب سب کے اردو اسپیکنگ بھی کھیلی بول رہے ہیں. خیر ہے, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اصل جو اردو کا لفظ ہے کرکٹ کھیلا جاتا ہے, کھیلی نہیں جاتی. تو خیر, تنہائی. سارے دوست مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ کیونکہ سر پہ ٹوپی آ گئی اور سر کے بال غائب ہو گئے. وہ شو بازیاں کیا ہو گئیں, مدرسے والوں نے ٹرینڈ کرا دی. دوست یار مارکیٹ سے شارٹ. اور کمال کی بات ہے, ہمارا مدرسہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں بھی دوستیاں نہیں ہوئی ہماری. کیونکہ اپنی کلاس میں وحدہ لا شریک لہو تھا, اکیلا. ہمارے استاذ کہتے تھے وحدہ لا شریک لہو. 2 طالب علم تھے جو مجھ سے سینئر تھے, 4 مجھ سے اور اوپر, تو 4 6 8 طلبہ تھے ٹوٹل. تو یہ تیسری چیز ہو گئی تنہائی. چوتھی چیز, تانے ملتے تھے, کوئی رشتہ نہیں دے گا. مولویوں کو کون پوچھتا ہے میرے بھائی؟ سمجھتے ہو؟ کوئی رشتہ بولو نہیں دے گا, کیونکہ تنخواہ نہیں ہوگی. اور مولویوں کی تو تنخواہیں بھی ہوں تو بھی لوگ نہیں پوچھتے, کہ ڈرتے ہیں پتہ نہیں یار بیگم کو رسی سے باندھ کے رکھے گا, مارے گا, پیٹے گا, روزانہ لاتے گھسے. لوگوں نے ایک مولویوں کا ایسا کانسیپٹ سوسائٹی میں دیا ہوا. تو رشتہ مارکیٹ سے کیا ہوگا؟ شارٹ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے مولوی بننے کے بعد, اور ہم نے ان چیزوں پہ کمپرومائز کر لیا تھا, ذہنی طور پر تیار تھے کہ یہ رشتے کا یہ تھا کہ ایک آدھ تو مل جائے گی. یہ تھا, اتنا نہیں تھا کہ ایک بھی نہیں ہوگی. یہ تھا کہ یار کوئی نہ کوئی آڑی ترچی ہمیں بھی کوئی پہنا دے گا. تو ہم نے سوچا چلو گزارا چلائیں گے یار. تو اب جب میرے سفر شروع ہوئے, ذہن میں تھا کہ سفر مجھے, اور 5 سال پہلے کسی نے کہا اللہ آپ کو دنیا میں سفر کرائے گا. میں نے کہا یار مجھے سفر کا نہیں لگتا, کیوں کرائے گا ہمیں کچھ.
تو اللہ تعالیٰ نے سارے کام کیا کر دیے, تنہائی ایسی دور ہوئی ہے کہ اب میں لوگوں سے بھاگ رہا ہوں, لوگ پیچھے پیچھے بولو بھاگ رہے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا درس ہو رہے ہیں, دنیا سن رہی ہے, مجھے وہ دن یاد ہے, میں بیٹھا ہوں کوئی بھی نہیں سن رہا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ درس قرآن کے لیے بیٹھا, ایک بندہ بھی درس میں نہیں بیٹھا. یہ ہمارے پرانے دوستوں سے پوچھ لیں آپ, وہ دن یاد ہے بیٹھا ہوں تو 2 آدمی بیٹھے ہیں. اور آج میرے جو چینل پہ درس قرآن چل رہے ہیں, یہ درس میں نے 1 مہینہ صرف ایک آدمی کو دیا ہے, جو آج لاکھوں لوگ سن رہے ہیں. ایسا بھی ہوا کہ ہم نے مسجد میں درس شروع کیا, شاگرد کتنے ہیں؟ 1, اسی کو دے رہے ہیں بس درس. بیان میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے, بس پورا بیان. بعض دفعہ 3 آدمی بیٹھے ہیں, بعض دفعہ 1 آدمی, لیکن پراپر ہم کیا کرتے رہے, اپنی ذمہ داری. ہم نے یہ نہیں دیکھا کراؤڈ ہے یا نہیں ہے. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, ہم جتنے پانی میں ہمیں پتا ہے. میں آپ لوگوں کو صرف موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ کچھ کس اللہ پہ بھی چھوڑ دو, دنیا کی فکر مت کرو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, اچھا سب سے بڑی فکر تو رزق کی تھی نا, رزق کہاں سے آئے گا. تو میں جب مدرسے میں گیا تو ہمارے حضرت کا پہلا بیان ہی ہوا ملا کا رزق. حضرت نے فرمایا مولوی کو چاہیے رزق کی فکر چھوڑ دے, رزق ٹکرے مار مار کے آئے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایسے روزی آئے گی. لیکن اگر رزق کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا, لالچ آ گئی, حضرت نے فرمایا کہ پھر اللہ ساری زندگی مخلوق کا محتاج بنا کے رکھے گا, ساری زندگی مانگنے میں گزرے گی. پھر مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میں 4 شادیوں کی بات کرتا تھا, لوگ کہتے تھے تمہاری جیب میں دھیلا ہے نہیں, اور دکان پکوڑوں کی باتیں کیا کروڑوں کی. انہوں نے میرا ماضی نہیں دیکھا نا, وہ یہ تبصرے کر رہے ہیں. آج لوگ کہہ رہے ہیں ابے پیسہ ہے اور شہرت ہے تو ظاہر ہے 15 بچے پالنا آسان ہے. بھائی یہ چیزیں اس وقت تھیں جب یہ چیزیں کچھ بھی نہیں تھیں. اس وقت تو ہمیں غربت کے تانے لوگ دیا کرتے تھے کہ اپنی اوقات دیکھو اور اپنے جذبات دیکھو. اس اوقات پہ یہ جذبات بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. تو ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھئی یہ تو قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے, اس کا یہ مطلب ہے, اس کا وہ کہتے تھے مطلب کا یہ مطلب ہے. پھر ہم اس کا پوری رات میرے مناظرے ہوتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو لوگ میرے ماضی کو جانتے ہیں نا, وہ الحمدللہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس مولوی نے جو دعوے کیے تھے الحمدللہ سارے دعوے اللہ نے پورے کر کے دکھائے ہیں. اور جو اس وقت یہ باتیں کر رہے تھے نا, پیسہ ایکچولی پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, اور پھر ایکچولی پھر یہ ہو, پھر ایک بچہ تو پھر یوں, پھر ایسے تربیت, وہ بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اپنی زندگیوں کا. وہ ایکچولی کر کے کمائی رہے ہیں ابھی تک بیٹھ کے. اور چھڑے چھاٹ کی کمائی میں تو اللہ نے ویسے ہی برکت نہیں رکھی. جتنا کم بخت کمائے گا گٹر کے ڈھکنوں پہ اڑائے گا, سارا گٹکے پہ اڑائے گا. کراچی میں گٹر کے ڈھکن کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کوئی پارک ہونا تو چلو ہم کہیں گے یار خوبصورت پارکوں میں اڑائے گا. کیا مثال دوں, لوگ کہتے ہیں کیا گٹر کے, کیا کون سا لوگ تو ہو سکتا ہے پنجاب سے گٹر کے ڈھکن دیکھنے کے لیے آئے یہاں پہ کیا. اور انڈا موڑ الحمدللہ ایسا مشہور ہوا ہے دنیا میں. ناروے میں جہاں سورج غروب طلوع نہیں ہوتا, وہاں بھی لوگوں کو انڈا موڑ کا پتا ہے. اللہ نے ایسی تنہائی ہماری دور کی کہ ہماری تنہائی بھی دور ہوئی, اور جہاں ہم رہتے ہیں وہ جگہ بھی اننون نہیں رہی ہے. پوری دنیا میں پتا چل گیا, گوگل سے پوچھو سب سے پہلے انڈا موڑ بتائے گا آپ کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو انڈا موڑ والوں کا ہم پر بھی بہت بڑا, ہمارا انڈا موڑ پہ بھی بہت بڑا احسان ہے. کون جانتا تھا یار, میں نے جب پہلی دفعہ زندگی میں سنا انڈا موڑ پہ الفلاح ہے مزے, میں نے کہا پتہ نہیں کون سا موڑ ہے یار, انڈے بٹتے ہیں وہاں پہ, کیا ہوتا ہے. 2006 کی بات کر رہا ہوں. تو میرے بھائی ہم جیسے نالائقوں کے ساتھ جب اللہ نے یہ معاملہ کیا ہے, ہم تو نالائق ہیں. تو جو لائق آپ جیسے نیک اور لائق لوگوں کے ساتھ تو اللہ اور نوازے گا آپ کو. تو چھوڑ دو یہ تعلیمات اور یہ جو کیلکولیٹر لے کے ہر وقت بیٹھے ہوئے ہوتے ہو نا, اتنے پیسے ہیں تو بہو آئے گی تو 2 پراٹھے زیادہ. ابھی وہ ایک ڈاکٹر ذیشان عثمانی ہے نا جن کا میں نے انٹرویو لیا تھا, ان کا بڑا اچھا کلپ آیا, بیان آیا بڑا اچھا. وہ نہیں جو میں موونگ پنک پہ جا کے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میں ان کا انٹرویو لے رہا ہوں یا وہ میرا انٹرویو لے رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کا انٹرویو لے رہے تھے. تو ان کے ایک بڑا اچھا کلپ چلا ہے مارکیٹ میں. ان کے منہ سے یہ باتیں سن کے اس لیے اچھا لگا کہ وہ لبرل لوگ ان کو بھی سنتے ہیں بہت. ہمیں تو مولانا سمجھ کے نکل لیتے ہیں نا کہ بھائی تو مولوی دقیان اسی کی بات کرتا ہے, وہ تو سائنٹسٹ ہے.
تو انہوں نے ترغیب دی جلدی شادی کرو, اور آگے کہا کہ ایک بہو گھر میں آئے گی 2 روٹی زیادہ پک جائے گی تو اس میں اللہ پہ توکل کرو. تو نیچے کسی جلے ہوئے نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب صرف بہو نہیں ہوتی, آگے اس کے بچے بھی ہوں گے. آگے کیا ہوں گے؟ اس کے بچے بھی ہوں گے. تو میرا دل چاہ رہا تھا میں نیچے کمنٹ کروں صرف بچے نہیں, پھر آگے بچوں کے بچے بھی ہوں گے, پھر اس کے ان بچوں کی بیوی بھی آئے گی, پھر ان کے بچے بھی ہوں گے, پھر ان بچوں کے بچے بھی ہوں گے. تو لوگ مجھے کہیں گے نا یہ مولوی پاگل ہو گیا, کیا کر رہا ہے, بچے بھی ہوں گے تو بچوں کے بچے بھی ہوں گے, تو پھر بچوں کے بچے, پھر بچوں کی تعلیم. تو لوگ کہیں گے نا پاگل ہو گیا ہے, کہ اتنی دور کی کون سوچتا ہے. تو ہم بھی کہیں گے کہ پھر اس سے آگے کی مت سوچو, فی الحال ایک عدد بہو چاہیے نا, اتنی سوچو. جب آگے اس کی اولاد ہوگی تو آگے گراؤنڈ ریئلٹی چینج ہو چکی ہوگی, حقیقت چینج ہو چکی ہوگی. اس وقت تک وسائل بڑھ چکے ہوں گے اور رزق کے دروازے کھل چکے ہوں گے. یہ بھی تو کم بہت کچھ کرے گا نا, ہو سکتا ہے اس کی جاب لگ جائے. اتنی لمبی لمبی سوچتے ہیں یار, بچے ہوں گے پھر وہ کیسے پڑھیں گے, پھر وہ کیا کریں گے, اور سالہ وہ نکلتا کیا ہے اتنی پلاننگ کے بعد. جو پروڈکٹ مارکیٹ میں اتنی سوچنے کے بعد آ رہی ہے, اس پروڈکٹ کا حال تو دیکھو آپ جا کے, کیا کیا سوچا ہوا ہوتا ہے. 2 بچے ہوں گے تو پھر ایک یہ بنے گا تو دوسرا یہ بنے گا, نہ وہ یہ بنتا ہے نہ وہ پی رہا ہوتا ہے جا کے. وہ چرسیوں کے ساتھ ہمارے پاس تو کیسز آتے ہیں نا, زیادہ تر کیسز تو 2 بچوں والوں کے آ رہے ہیں, ایک لڑکا ایک لڑکی, نہ لڑکی کنٹرول میں اور نہ لڑکا کنٹرول میں. اس لیے کہ لڑکے کو بڑے بھائی کنٹرول کرتے, بڑے بھائی کچھ بڑا چھوٹے کی وجہ سے کنٹرول میں آتا, وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا, خراب. تو ایک عجیب ہی مصیبت ہے اور ایک عجیب تماشا بن گیا ہے سوسائٹی میں. تو ہم جو یورپ دیکھ کر آئے ہیں آپ کے سامنے ہم نے شیئر کر لیا. اچھی سڑکیں, ایک لطیفہ سنا کے بیان ختم کر دوں. اچھی سڑکیں, ڈیولپمنٹ کا کام بہت, بے روزگاری کا الاؤنس, سب کچھ ہے, مگر مزہ پھر بھی نہیں ہے. سوشل لائف بولو, محبتیں مارکیٹ سے شارٹ. اپنے باپ کو ایک چائے کی پیالی بھی نہیں پلائی جاتی, وہ بھی جب پلائی جائے گی جب بیٹے کا باپ سے کوئی مفاد ہو, اور وہ بھی جب باپ ہو, ورنہ بہت سو کے ابا مارکیٹ سے شارٹ ہیں. تبھی ڈپریشن اور اسٹریس اور خودکشیاں. بوڑھی عورتوں کے میں سے کسی کے ساتھ میں نے کوئی بندہ گھومتا ہوا نہیں دیکھا, یا تو اس کا بڈھا میاں ہوگا یا کتا ہوگا. یعنی عورت کے ساتھ میاں نہیں ہے تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے, کتا ہے. میں نے ایک بیان میں کہہ دیا تھا کہ کتے مت پالو, بیویاں اور بچوں کو پالو. اس کو کتنا نیگیٹو لوگ لے کر گئے نا کہ اس نے عورت کو کتے سے تعبیر کیا, حالانکہ وہ مقصد نہیں تھا. بیان میں غلط قسم کی ایڈیٹنگ ہوئی ہے. بیان کا میرا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو پالو, جانوروں سے زیادہ کس کو فوکس کرو, عورت کی قدر بڑھانا مقصد تھا کہ عورت پالو. پالنے کا لفظ یہ صنعت مشاکلت کہلاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پالت کوئی جانور تھوڑی جو اس کو پال رہے ہیں, اس کو صنعت مشاکلت کہتے ہیں. کہ پالنے کا لفظ میں نے وہاں سے لیا ہے ادھار, جیسے قرآن میں آتا ہے وما کرو وما کر اللہ. یہ لوگ مکر و فریب کرتے ہیں, لیکن اللہ بھی ایک مکر کر رہا ہے, حالانکہ اللہ مکر تھوڑی کرتا ہے. لیکن یہاں چونکہ مکر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ ایک بلاغت کا نقطہ ہے کہ فوراً اس کی نسبت کس کی طرف کر دی, اللہ کی طرف کر دی, کہ ان کے مکر کا جواب دیتا ہے. تو ہم نے کہا کتے مت پالو, بیوی بچوں کو پالو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیوی بچوں کو معاذ اللہ کتے سے تشبیہ دے رہے ہیں, مطلب یہ کہ انسان کے پالنے کی ویلیو ہے, نہیں پالو گے تو جانور پالنے پڑیں گے تمہیں. اس کا ہمارے لبرل لوگوں نے اتنا غلط میسج چلایا کہ دیکھو یہ آدمی عورتوں کی توہین کر رہا ہے, عورتوں کو کتوں سے تشبیہ دے رہا ہے, اور یہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے. کتنا غلط میسج چلایا گیا ہے. جو آدمی آپ کو جانوروں سے ہٹا کے عورت کی کفالت کا حکم دے رہا ہے وہ عورت کی توہین کر رہا ہے یا عورت کی عزت بڑھا رہا ہے. وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ کتوں سے تنہائی دور نہ کرو, اللہ نے عورت کو مرد کے لیے, مرد کو عورت کے لیے, اور آپ کو اولاد کے لیے پیدا کیا ہے, ان سے تنہائی کو دور کرو. لیکن جن لوگوں کے دل میں ہم سے نفرت ہے, جن کو ہمارے نظریات سے اتفاق نہیں ہے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایڈیٹنگ کر کے ہر بات کو نیگیٹو لے کے جاتے ہیں. تو یہاں بھی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے انسانوں کو نہیں پالا, تو ہماری خواتین نے بروقت شادی نہیں کی, اولاد نہیں ہوئی, تو بڑھاپے میں میاں کی جگہ کیا پالیں گی میرے بھائی, کتا. آپ کو نہیں کہہ رہا میں, کتے کو کتا کہہ رہا ہوں, آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں میں. کیا پالنا پڑے گا آپ کو بڑھاپے میں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بوڑھی عورت کتے کے ساتھ گھوم رہی ہے اور بوڑھا آدمی کتے کے ساتھ گھوم رہا ہے. تو ان کے ہاں میاں بیوی کا آلٹرنیٹ کیا ہے, کتا ہے. ہمارے یہاں نہیں ہے یہ. اب تک کی رپورٹ کے مطابق
یا تو آپ کی بیوی ہے, بچے ہیں. اول تو بوڑھے مرد اور عورت اکیلے گھومتے ہوئے ویسے بھی اچھے نہیں لگتے. اکیلے گھومنے کی عمر ختم ہو گئی, اب آپ بچوں کے ساتھ جائیں, بچے ابا اماں کو گھمانے لے کے جائیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں. بڈھا وہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کی بڑھیا یہاں بیٹھی ہوئی ہے, اکیلے کیا انجوائے کر رہے ہو یار تم؟ یہ تو انجوائے کرنے کی عمر بچوں کے ساتھ ہے. اب کیا پھول پیش کرے گا بھائی تو اس کو بیچاری کو؟ یہ بھی جو بڑے وفادار ہیں. تو آپ عورت نے وہاں کیا میاں کی جگہ کیا رکھ لیا؟ کتا. ہمارے ہاں اب کیا کروں, میری مزاح کی حس جاگ رہی ہے نا. ہمارے یہاں عورتوں نے کتوں کی جگہ ہم لوگ کو رکھا ہوا ہے. اب اس پہ کوئی کلپ بنا دے گا, مردوں کو کیا کہہ دیا؟ کتا. بنا لو یار, تمہارا کام یہ اوٹ پٹانگ باتیں کرنا. لیکن ہم لوگ کو رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا؟ نہیں رکھیں گی تو اس کا الٹرنیٹ ان کے بھی کتے رکھنے پڑیں گے. تو کتوں کی جگہ انہوں نے کہا بہترین آپشن کیا ہے, ہم لوگ کو رکھ لیں. ہماری اوقات ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ یہی اوقات شام 7 سے 8. خیر جی, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہ جو آج میں نے بیان کیا ہے اس میں تھوڑی سی ایک وضاحت سمجھ لیں خوب اچھی طریقے سے. میں نے بیان میں کہا نا, شہرت ملتی ہے انسان کو, پیسہ بھی مل جاتا ہے, عزت بھی مل جاتی ہے, یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں, ٹریولنگ بھی ہو جاتی ہے. لیکن خوب بات یہ اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ چیزیں اگر نعمت ہیں تو اس وقت ہیں جب اللہ راضی ہو. اللہ راضی نہیں ہے تو قارون نے بہت پیسہ کمایا, فرعون نے بہت عزت کمائی, لیکن یہ شہرت, یہ عزت, یہ تباہی بربادی کا ذریعہ بن گئی. اس لیے اپنے ذہنوں میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لیں کہ ایک آدمی جو جھونپڑی میں رہتا ہے, سوکھی روٹی بمشکل گزارا ہوتا ہے, دنیا میں کوئی اسے نہیں جانتا, لیکن اس نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے. خدا کی قسم وہ کروڑہ گنا خوش قسمت ہے اس شخص سے جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو مگر اللہ اس سے خوش نہ ہو. کیونکہ آج کل نا یہ دنیا میں لوگوں کی ٹریولنگ ولاگس اور یہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں یار پیسہ پیسہ کماؤ, پیسہ کماؤ. کمائیں, کسی نے منع نہیں کیا آپ کو. اصل کیا ہے؟ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا اور روب اور دبدبے کے ساتھ, تو دنیا پرستوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش ہمیں بھی ایسا پروٹوکول ملتا. اس زمانے کے موٹیویشنل اسپیکر قارون کو اپنی مجلسوں میں بلاتے ہوں گے کہ آپ کی سکسیس کا راز کیا ہے. اس زمانے میں بھی تو ہوتے ہوں گے نا کوئی نہ کوئی, اپنی ورکشاپس میں ان کو بلاتے ہوں گے پروگرام میں, قارون تشریف لائیے, آپ کو ایوارڈ دیا جائے گا, آپ یہاں کامیابی تک کیسے پہنچے. اصل میں اسٹرگل, میں کبھی مایوس نہیں ہوا. یہ ٹوپی ڈرامے قارون نے بھی بہت کیے ہوں گے. اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہوگا معاذ اللہ آپ کی ناکامی کا سبب کیا ہے. نہ آپ کے پاس پیسہ ہے, نہ کوئی خاص ٹریولنگ ہے, صرف ایک دفعہ مدین گئے تھے, وہ بھی کسی کیس میں, ٹھیک ہے نا, قتل کا مقدمہ چل رہا تھا, تو فرعون کے خوف سے مصر چلے گئے اور پیدل سفر اتنا لمبا, اور وہاں 10 سال بکریاں چرائی ہیں. تو اس زمانے کے موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہوں گے کہ دیکھو سکسیس قارون کے پاس ہے, اور اسٹرگل تھی, اور ساتھ جو کامیاب انسانوں کی ساری صفات کس میں تھیں؟ قارون میں پائی جاتی تھیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو نہ اسٹرگل ہے, پیسے کمانے کی اسٹرگل, اور غلطی سے قتل بھی ہو گیا, کیسز ہیں تو ناکام معاذ اللہ. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, کون کامیاب تھا بھائی؟ حضرت موسیٰ کا. کیوں؟ اللہ ان سے کیا تھا؟ خوش تھا. فرعون سے اللہ خوش نہیں تھا. تو آج بعض دفعہ لوگ اپنے بچوں کو یہ سوچ کے مولوی بنانے لگے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی شاید کوئی 4 شادیاں کر لے اس بہانے. تو یہ خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ بار بار قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کامیابی صرف اللہ کی رضا کا نام ہے. اور یہ جو دنیا کی چمک دھمک ہے نا, اس سے تو بالکل بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مرنے کے بعد سب کیا ہے, کیا ناروے, کیا سویڈن, کیا جاپان, کیا جرمنی, کیا کباب پراٹھے, کیا برگر, کیا پیزا, کیا 4 بیویاں, کیا 18 بچے, 15 میں 3 اور ایڈ کر لو, کیا جا رہا ہے, نہیں 22 کر لو چلو. تو یہ سب کیا ہونے والا ہے؟ تو اللہ خوش ہے تو بھائی سب سیٹ ہے, اللہ خوش نہیں ہے تو سب کیا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو اگر کرو بھی تو اللہ کی رضا کے لیے. پیسہ کماؤ کس کے لیے؟
اللہ راضی ہوگا. اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے, تو اوپر والا ہاتھ جب پیسہ ہوگا تو بنے گا نا, ورنہ تو ادھار ہی مانگتا رہے گا. تو اس نیت سے کماؤ بھی, سفر بھی کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اصل مقصد اللہ کی رضا ہے. پھر یہ چیزیں مل جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی کیا ہے, بلکہ نہ ملنے میں زیادہ ٹھیک, اس لیے کہ آزمائش کم ہو جائے گی آپ کی. غریب آدمی کی آزمائش کم ہے, پیسے والے کی آزمائش زیادہ ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں غریب ہول سیل کے حساب سے ہوں گے, پیسے والے شارٹ ہوں گے جنت میں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ جب پیسہ آتا ہے تو نماز روزہ مارکیٹ سے شارٹ ہوتا ہے. غریب آدمی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کیا لگا چلو نماز ہی پڑھ لو یار, جا کے فلم تو دیکھ نہیں سکتے, نیٹ میں بیلنس ہی نہیں ہے, وائی فائی بھی ادھار لے رہا ہوتا ہے وہ لوگوں سے, تو وہ نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہے. اچھا بھائی, اچھا آج کل نا لوگ اپنا, ابھی یہ صاحب آئے نا مجھ سے ملے, کہنے لگے میرے کان میں میری 2 بیویاں 8 بچے ہیں, میرے کان میں کہہ کر گئے. آج کل لوگ اپنا تعارف مجھ سے اس طریقے سے کروا رہے ہوتے ہیں, اتنا ٹرینڈ چل پڑا ہے نا. ان کو پتا ہے مفتی صاحب نے لفٹ کرانی نہیں ہے, 2 بیویاں بولوں گا تو لفٹ کرائیں گے, اچھی طرح سے ملیں گے, سیلفی بھی ہوگی. ورنہ پہلے تو لوگ بھائی میرا یہ بزنس ہے, بھائی میں نے 4 مہینے لگائے ہیں تبلیغ میں, بھائی میں فلانے گریڈ کا آفیسر ہوں, بھائی میں آپ کا پڑوسی ہوں, بھائی میں یوں. اب میرے سے ملاقات کے وقت ٹرینڈ کیا ہو گیا ہے, میں ڈیفینس میں گیا کچھ دن پہلے بیان کے لیے, تو پھر اس میں ملاقاتیں تھیں. ملاقاتوں میں کیا ہوا ہے, میں جب بیٹھا ہوں تو تعارف, آپ کہہ رہے ہیں حضرت میری 2 ہیں, آپ کا کیا؟ تو حضرت میں نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں. ابے بھائی ادھر مڑا, آپ کی کتنی؟ کہہ رہے ہیں میری 4 ہیں, آپ کی 3 ہیں. یہ اس طرح سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کو پتا چلا نا میں آ رہا ہوں ڈیفینس میں, تو سارے پورے ڈیفینس میں 3 3 2 2 4 4 والے اکٹھے ہو گئے کہ اپنے دکھڑے میرے سامنے پیش کریں گے. یعنی مقصد شاید یہ ہوگا کہ اپنے دکھڑے جو ہے نا, تو میں نے بھی پھر, میری تو مزاح میری حص میں شامل ہے. میں نے کہا ایسا کرو 4 4 والے ادھر ہیں, 4 والے, 3 والے اس کے پیچھے. میں نے کہا 2 والے تھوڑا سا پیچھے, 1 والے بالکل آخر میں.